الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں کربلا کے واقعے کو بیان کیا جائے گا، اور جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کا جو اللہ کے یہاں اپنے آپ کو پیش کر لینا، یہ سب سے بڑا عظیم کام تھا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات نے جو ہے بائیکاٹ کر لیا، انکار کر دیا کہ ہم یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کریں گے۔ اب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تشریف فرما کر چلے گئے مکہ میں، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین وہاں مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ بہت عرصہ گزرا تو جو ہے خطوط آنا شروع ہو گئے، کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے والد کے بھی چاہنے والے تھے، تو چنانچہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت پر جو ہے بیعت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو اپنا بڑا سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں، مکہ میں ہمارے چاہنے والے زیادہ ہیں، آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ کے تو چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کیجیے، الکوفی لا یوفی، یعنی کوفی جو اپنے وعدے کے سچے نہیں ہیں، اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ بہت ناانصافی کی، تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی تکلیف پہنچے، آپ کو بھی ایذا پہنچے، اسی لیے آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات نے بھی منع فرمایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ بس مجھے وہاں جانا ہے، کیونکہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اب تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ دوپہر کے وقت میں آرام میں تھی اور مجھے ایک خواب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک میدان میں ہیں اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے جو ہے ہاتھ پہ خون لگا ہوا ہے۔ اس کا کچھ خلاصہ اور مضمون بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ دوپہر کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مٹی لائی گئی تھی عراق کی طرف سے، تو وہ مٹی خون کی طرح لال ہو گئی تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب چیزوں سے واقف تھے، انہیں معلوم تھا کہ میں جو ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا اور مجھے رہنا نہیں دیا جائے گا، اور میری شہادت پکی ہے۔ وہ ساری بات کو سمجھتے بھی تھے اور پورا یقین تھا ان کو، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بات ذہن میں آ جائے تو انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط جب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کہ ان کی خبر گیری کر لیں کہ واقعی میں حقیقتاً یہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں اور میری ان کو ضرورت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تکلیف نہ کرنی پڑے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوفی جو حضرات ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین آ جائیں یہاں پر۔ تو جو ہی معلوم پڑا حکومت وقت کو کہ یہاں پر ایک نمائندہ آیا ہوا ہے
جو حضرت امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے سختی کرنا شروع کر دی۔ وہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد جب ان کو معلوم پڑا کہ یہاں نمائندہ آیا ہوا ہے، یہاں قاصد آیا ہوا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے جو ہے ڈنڈا جو ہے بجانا شروع کر دیا اور کوفیوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ یا تو اپنے جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یا جو ہم کہتے ہیں ویسا تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو کوفی لایوفی یعنی عہد کو نہ پورا کرنا، وعدے سے پھر جانا، تو انہوں نے اسی وقت اپنے وعدے سے دستبردار ہو کر کہنے لگے کہ ہم حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے، ہم آپ کے ساتھ۔ اب جب یہ سارا مسئلہ پیش ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل جس گھر میں پناہ گزین تھے، ان گھر والوں کو ابن زیاد نے، ملعون نے، پورے گھر کو بھی مار ڈالا، ختم کر دیا، اور اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہاں تک نوبت نہیں آئی کہ وہ خط لکھتے اور اطلاع دیتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں تشریف نہ لائیں، لیکن جو پہلا خط بھیج چکے تھے کہ یہاں ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیں، وہ خط پہنچ چکا تھا۔ دوسرا خط جو انہوں نے بدعہدی کی، اپنے وعدے سے خلاف ورزی کی، اس کی جو نوبت ہی نہیں آئی، تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑتے ہیں مدینہ منورہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اہل بیت کے کنبے کے ساتھ، تقریباً 19 یا 18 یا جو ہے نا 20 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 20 کی تعداد میں جو ہے اہل بیت کے حضرات موجود تھے، خواتین، مرد اور مرد حضرات جتنے بھی تھے، اور اسی طرح عورتیں تھیں، ان سب کو ملا کر جو ہے 20 کی تعداد بنتی تھی۔ اور اسی طرح کچھ اصحاب بھی تھے، صحابہ اکرام۔ یہ بھی قول ہے، تاریخ کا ایک جو ہے نظام ہے، تاریخ پر پورا بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیان کیا جا سکتا ہے جو اصح اور صحیح ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 5 یا 4 افراد ایسے تھے جو صحابہ اکرام میں سے تھے، اور باقی حضرات جو ہے ان کے ساتھ تھے، اور ٹوٹل ان کی جو تعداد تھی جو لشکر کی، وہ 72 کے قریب تھی۔ بعض حضرات 1000 کے قریب بھی بتاتے ہیں، جو ہے 2000 کے قریب بھی بتاتے ہیں، 3000 کے قریب بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ 100% ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک بات، درست بات یہی ہے کہ 72 تھے یا 69 تھے یا 72 71، اس طرح ان کا ایک جو ہے افراد تھے ان کے۔ تو بہرحال یہ سارے افراد وہاں سے مدینہ سے تشریف لے کر جو ہے جاتے ہیں، اور ابھی تک جو ہے کوفہ پہنچتے نہیں ہیں۔ راستے میں کربلا آتا ہے، کربلا میں رکتے ہیں اور اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، تو وہاں سے کوفی جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب جب ان کو حکومت وقت کو، یزید کو پتہ چلتا ہے، ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا۔ 1000 کا لشکر بھیجا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور ان کو زیر کر دیا، کام نہیں چلا۔ پھر انہوں نے 2000 نہیں بلکہ 4000 یا 6000 یا اس طرح کوئی تاریخ میں ایسی بتاتے ہیں کہ اتنا لشکر تھا کہ جو ان سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور وہاں ان کے گورنر تھے، ان کے کمانڈر تھے اس لشکر کے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو بیٹے تھے، انہوں نے نرمی کرنا شروع کر دی تھی، انہیں راستہ دینا شروع کر دیا تھا، اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر جانا چاہتے ہیں شام کی طرف تو شام کی طرف چلے جائیں، مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ راستے دینے شروع کر دیے تھے، اور ایک تیاری میں تھے
لیکن ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ میں نے جو دوسرا لشکر بھیجا ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو میرے پاس لے آئیں اور میری جو ہے بیعت کروائیں اور ان سے لڑیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو راستہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور لشکر بھیج دیا جو شمر بھی اس میں ساتھ تھا اور ابن زیاد خود بھی موجود تھا۔ اور اسی لشکر میں ایک آدمی ایسا تھا جو پہلا لشکر تھا جس سے مقابلہ ہوا تھا، اس میں سے کچھ افراد تھے کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو حر کہلاتا ہے، اور حر وہ ہے جو ایمان قبول کر چکا تھا۔ اور اسی طرح یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی پکا اور سچا ایماندار آدمی تھا، وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی جنگ لڑی، تو وہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو ابن زیاد نے کیا کیا، تو اپنے طور پر اپنے دم پر وہ اپنا لشکر لے آیا۔ جب وہ اپنا لشکر لے آیا تو مدبھیڑ ہوئی، اور کئی دنوں تک ان کو جو ہے پیاسا بھی رکھا اور بھوکا بھی رکھا۔ دریائے فرات ساتھ میں تھا، اپنی جو ہے چمک کے ساتھ پانی جو ہے اپنی نہج پر چل رہا تھا، لیکن ان کو جو اتنی جو ہے مہلت نہیں تھی کہ وہ پانی پی سکے۔ اتنا بڑا سفر، اور پھر ایک سفر کی حالت میں، اور ساتھ میں پھر اہل و عیال، اور پھر ساتھ میں دوسروں کا بوجھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر دیکھیں نا دلیری اور شجاعت، دیکھیں کیسا ان کے اندر ایک ایمانی جذبہ تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 3 شرطیں لگائی کہ میں 3 شرطیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو میری شرطیں قبول کی جائے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کی شرط کو اپنی جوتے کے نوک پر رکھتا ہوں، کوئی شرط ماننے کو تیار نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں، مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن زیاد نے کہا کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیعت کرے، پھر یزید کی بیعت کرے۔ راستہ تبھی ملے گا جب تو میری بیعت کرے گا۔ جب آپ میری بیعت کریں گے تب آپ کو جو ہے شام کی طرف بھی جانے دیا جائے گا، دمشق کی طرف، کہ آپ پھر یزید کے ساتھ مل کر جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر ڈالیں۔ تو 3 شرطیں انہوں نے بیان کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ پہلی شرط یہ کہ یہاں مجھے مدینہ بھیج دیا جائے، میں واپس جانا چاہتا ہوں گھر۔ ایک شرط انہوں نے قبول نہیں کی کہ میں آپ سے لڑنا ہی نہیں چاہتا، میں آپ کی آپ سے بغاوت ہی نہیں کرنا چاہتا، تو بہرحال مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اپنے وطن چلا جاتا ہوں، یا مکہ کی طرف مجھے جانے دیا جائے، یا شام کی طرف مجھے جانے دیا جائے، دمشق کی طرف، یزید کی طرف جانے دیا جائے، تاکہ میں خود ان سے براہ راست بات کروں۔ اگر بیعت کا معاملہ ہو تو میں خود ان سے بات کروں، اگر سمجھ میں آئے گا تو بیعت کر لوں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں 3 شرطیں آپ کی نہیں مانتا، آپ یہ کریں گے سب سے پہلے میری بیعت کریں گے، مجھے تسلیم کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کو جانے دیا جائے گا ابن زیاد جو ہے یزید کے پاس۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں تمہیں معلوم بھی ہے میں کون ہوں، میں نواسے رسول ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جسم اطہر کے ساتھ کھیلا ہوں، آپ کے کندھے پر بیٹھا ہوں، آپ کے لب مبارک میرے لب مبارک پر لگے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور جو عمارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کھڑی کی تھی میں اسی کے خاطر یہاں آیا ہوں کہ وہ ڈگمگا رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ گرے نہیں۔ تو یہ ساری باتیں خطبے دیے، باتیں ان کو بتائیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ بہرحال جنگ شروع ہو گئی،
یہ بھوکے پیاسے حضرات لڑتے رہے، اور اسی طرح ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام زین العابدین علی بن حسین، جس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ بھی بیمار تھے، وہ بھی اندر خیمے میں تھے، لیکن لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھی، انہوں نے ایک بچہ پیش کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھیں یہ بچوں نے کیا قصور کیا ہے، ان کو تو پانی پلائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے کر دریائے فرات کے قریب کرتے ہیں کہ پانی تھوڑا سا ان کو پلا دیجئے، آپ اتنا ظلم اور تشدد نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایسے ملعون اور خبیث بے غیرت کہ جو بچہ بلا رہا تھا، شدت پیاس کی وجہ سے امام حسین ان کو پانی پلانے کے لیے دریائے فرات کے قریب لے گئے، تو ان ملعونوں نے کیا کیا کہ جو تیر جانوروں کو مارا جاتا ہے وہ اس بچے کے حلق پر جا مارا، جس سے اس بچے کی گردن وہاں سے کٹی اور لڑکتی ہوئی گئی۔ تو ایسا تشدد، اور جو جسم باقی جسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ میں تھا بچے کا، وہ خون سے لبریز ہو گیا، اور خون میں رنگین ہو گئے۔ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ، یہ قربانی بھی تیرے لیے۔ اور اسی طرح یہ ماجرا اسی طرح چلتا رہا، ان کا ظلم و تشدد چلتا رہا بہت، انہوں نے تشدد کیا، ایسی انہوں نے بات پیش کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ تاریخ میں المناک اور افسوس در افسوس، بھیانک میں بھیانک یہ واقعہ شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی اور ذبح کرنا چاہا، اور اللہ نے ان سے اپنے بیٹے کی قربانی چاہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ذبح نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور پورے گھرانے کو اللہ جل شانہ امتحان کے گڑھے میں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف زخم پہ زخم لگے، شہید کر دیا گیا، خون سے لت پت کر دیا گیا، اور ان کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ جو قربانی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے کی قربانی دی ہے، اہل بیت کی قربانی دی ہے۔ اس میں مرد حضرات سب شہید ہو جاتے ہیں، خواتین اپنے خیموں میں ہوتی ہیں، امام زین العابدین وہ بھی خیمے میں، باقی جو مرد حضرات جو لڑ رہے تھے وہ سب کے سب شہید ہوئے، امام حسین اکیلے بچے۔ اب عصر کا وقت ہے، ان ملعونوں کو پتہ ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، نماز تو یہ پڑھے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز تو پڑھیں گے۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہے، اور نماز کے لیے جب سجدے میں گئے ہیں تو ان لوگوں نے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی کاٹ دیا، اور وہ سر نیزے پہ کھڑا کر کے ایک تشت میں ڈالا گیا، تشت میں ڈال کر انہوں نے رکھا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے، ہم نے حسینی لشکر کو ہرا دیا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ شخصیت کی لڑائی تھی تو پھر حضرت امام حسین ہار گئے تھے، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ نظریات کی لڑائی تھی تو امام حسین جیت گئے۔ اب نظریات کی لڑائی اس طور پر حسینی وہ لشکر اب تک ان پر دعائیں دی جاتی ہیں، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے،
اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا کربلا کے میدان میں، شہید کر دیا جائے گا، لیکن ان سب کے باوجود وہ اس لیے گئے ہیں تاکہ جو یزید کا جو چہرہ تھا ظلم و ستم سے بھرا ہوا وہ لوگوں پر عیاں ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بدبخت آدمی ہے اور کتنا منحوس آدمی ہے، سب کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ایسا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یزیدی جو بھی ہوگا وہ جو ہے اپنے آپ کو اس طور پر پیش کرے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن حقیقتاً وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یزیدی اب بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ یزید کے لشکر میں، اب بھی اگر کوئی صبر اور توکل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ حسینی لشکر میں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، ایک دن بعد ان سب حضرات کو دفنایا گیا تھا۔ یہ بھی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے بھی وہاں شہید ہوئے تھے ایک دن کے بعد ان سب حضرات کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک تھا وہ مدینہ منورہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو قبر مبارک ہے ان کے برابر میں ان کے سر کو جو ہے دفنایا گیا ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ اور باقی جو جسم تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ عراق کے علاقے میں کوفہ میں دفنایا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال یوں پیش آئی، اور اسی طرح جو باقی عورتیں بچی تھیں ان پر جو ہے ابن زیاد نے ظلم کرتے ہوئے ان کو یزید کے پاس لے کر گئے، پھر یزید نے ان کو چھوڑ دیا تھا، جس میں حضرت امام زین العابدین بھی تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ سارا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان کبھی ہار نہیں مانتا، اگر جان کی بازی لگانی پڑے تو جان کی بازی دے دے، لیکن دین پر آنچ آنے نہ دے۔ ایک مقولہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ گیا کہ جب مانعین زکوٰۃ جب ان کی خلافت ہوئی تو زکوٰۃ دینے والوں نے منع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ اپنے ہی علاقے میں دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایبدل الدین وانا حی، کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دین میں کوئی تبدیلی اور تنسیخی آ جائے اور ابو بکر صدیق زندہ رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ بڑا خوفناک ہے اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے لیے صدقات بھی کریں، ان کے لیے خیرات بھی کریں۔ اور اسی طرح انہوں نے جب شہادت دی تھی وہ نماز کی حالت میں دی تھی، تو ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ اب ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پورے دین پر چلنے والا بنائے اور ان حضرات سے سبق لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔